نام علیہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ چار قسم کے لوگ ہیں، ایک تو نبی ہو گیا، دوسرا صدیق اور تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین۔ پھر بندے نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مغضوب علیہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کل آپ حضرات کے سامنے صراط مستقیم کا بیان ہوا تھا۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، سیدھی راہ کسے کہتے ہیں؟ ہم جو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈیلی 5 دفعہ صراط مستقیم کی فریاد کر رہے ہیں، صراط مستقیم کو مانگ رہے ہیں، سیدھے راستے کی طلب کر رہے ہیں، اس سیدھے راستے سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بیان کر دیا تھا۔ اب آگے مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، اسی طرح مزید بتا دیا کہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، سیدھی راہ کسے کہتے ہیں، کن لوگوں کی راہ سیدھی ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے چلو گے سیدھے راستے پر چلنے والے شمار ہو گئے، سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، بندے مانگ مجھ سے اپنی دعا میں یہ کہہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کن لوگوں پر کیا؟ کن لوگوں کا راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، کن لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی گئی ہے، کن لوگوں کے راستے پر چلنے کی بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کا بیان فرما دیا، اس کی وضاحت فرما دی کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، نبیوں والے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا۔ یہاں بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی کہ باری تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندے میں نے ان لوگوں پر اپنا انعام کیا ہے، جن لوگوں پر میں نے اپنا انعام کیا ان میں سب سے پہلے ہیں نبی۔ نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی رحمت سے نوازا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام سے سب سے پہلے حقدار، سب سے پہلے مستحق انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے۔ اتنا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، اتنا انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، انبیاء علیہ السلام کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو بندہ اللہ سے فریاد کر سکتا ہے، کر رہا ہے، یا اللہ نبیوں والے راستے پر چلانا، اس راستے پر چلانا جس پر تیرے انبیاء علیہ السلام چلے۔ پھر اس کے بعد دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کا جنہوں نے ان نبیوں کی تصدیق کی، جو ان نبیوں کے ساتھ چلے، جنہوں نے ان نبیوں کی باتوں کو سچا سمجھا، جنہوں نے ان نبیوں کی باتوں کو حق جانا، سچ جانا۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی چلانا۔ وہ نبی تو نہیں ہیں لیکن نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں صدیقین۔ پہلا راستہ نبیوں والا راستہ ہو گیا، دوسرا راستہ صدیقین والا راستہ ہو گیا، جن لوگوں نے ان انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی۔
اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء۔ تیسرا جو ہے شہیدوں والا راستہ، شہید جس راستے پر چلتے ہوئے شہید ہو گئے، اسی طرح شہید جن راستے پر چلے، یا اللہ ہمیں بھی ان راستوں پر چلانا۔ چوتھا ہے جو چوتھا طبقہ جو نہ تو نبی ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہداء ہے، لیکن انہوں نے اپنے اعمال اس قدر کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صالحین میں شمار کر دیا، نیکوکار بن گئے، نیک لوگ بن گئے۔ اور وہ لوگ نبی کو بھی ماننے والے ہیں، صدیقین کو بھی ماننے والے ہیں، شہداء کو بھی ماننے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر صدیق نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے نبوت کی تصدیق بھی نہیں کی۔ صدیقین سے مراد وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے اولین ساتھی تھے، انہوں نے نبیوں کو دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، نبیوں کی تصدیق کی، اس صدیقین سے مراد وہ ہے۔ باقی بعد میں آنے والے انہوں نے بھی نبیوں کی تصدیق کی، نبیوں کو سچ مانا، سچا جانا، لیکن یہ اس درجے میں شمار نہیں ہے، اگرچہ ہیں یہ بھی نبی کی تصدیق کرنے والے۔ بندہ جو کہہ رہا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اس راستے سے مراد ان چاروں کا راستہ ہے۔ بندہ اپنی دعا میں، اپنی نماز میں ان چاروں کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک بندے نے مزید اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ کا غضب ہو۔ اب مغضوب علیہ کون ہے؟ کون سا ایسا طبقہ ہے، کون سا ایسا گروہ ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ہوا؟ اس میں حضرات فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہ جو ہے وہ یہودی وہ بدبخت قوم ہے جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ہوا، جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ہوا۔ دیکھیں حق قبول نہ کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، حق قبول نہ کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بندے کو علم نہ ہو، بندے کو پتہ نہ ہو، اس وجہ سے وہ سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، حق کو قبول نہ کرے۔ اور دوسرا وجہ ہوتی ہے کہ ضد کی وجہ سے قبول نہ کرنا، پتہ ہو لیکن ضد کی وجہ سے جو ہے بندہ قبول نہ کرے۔ یہ جو یہودی تھے، یہ خود تو کیا عالم تھے، ان کی جو عورتیں تھیں وہ بھی عالم تھیں، یعنی تورات کو یہودی تورات کو مانتے ہیں نا، یہ خود بھی تورات کے ماہر تھے، اور اسی طرح ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی تورات کے ماہر ہوتی ہیں، اور ان کو پتہ تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آقا علیہ السلام کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے گود میں لیے بندہ اپنے بچے کو پہچانتا، یہ میرا ہی بیٹا ہے، میرے علاوہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، اس طرح وہ آقا علیہ السلام کو پہچانتے تھے۔ لیکن ضد، ہٹ دھرمی، اس وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا واقعہ آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ان کی عورتیں جو تھیں نا وہ بھی بڑی ماہر ہوتی تھیں، بڑی یعنی کہ عالمہ ہوتی تھیں، تورات کی عالمہ تھیں۔ تو جب بات چلی نا آقا علیہ السلام کی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ کہنے لگیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس وقت میں وہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی۔ مدینہ طیبہ، یہ مدینہ میں رہتے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ میں رہتے تھے، تو ان کی پھپھی نے کہا کہ وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، مکہ کے ہوں گے، مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، جب آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنے ہوئے ہوں گے، یہ انہوں نے بتا رکھا تھا، اس وقت بھی بات یہی چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجوریں اتار رہے تھے، نوشہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ وہی بات جو ان کی پھپھی نے کہی تھی، نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، ان کے ساتھیوں نے سفید قسم کے لباس پہنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا اماں جی، پھپھی جی، وہ دیکھو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مکہ کی طرف سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھی، اور ایک ان میں لیڈر ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھی ہیں، اور سب نے جو ہے سفید لباس پہنے ہوئے۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھی نے کہا یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی نبی کی جماعت ہے، نبی کے ساتھ ان کے صحابہ کی، ان کے ساتھیوں کی جماعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اترے نیچے، خوش اتنے تھے، ہاتھ میں کھجوروں کا فوشہ لیا ہوا تھا، وہ رکھنا بھی بھول گئے۔ اسی کھجور کے فوشے کے ساتھ جو ہے بھاگے بھاگے آقا علیہ السلام کے پاس گئے، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جو ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسی طرح جو ہے جب آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے، اور یہ درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس تھا، یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ تھا۔ اس خطبے میں آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، مومن کا اکرام کرو، مومن کا لحاظ رکھو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ چوتھی آقا علیہ السلام نے بات ارشاد فرمائے صلو باللیل والناس نیام، قیام، رات کی نماز ادا کرو جس وقت کے لوگ سوئے ہوئے ہوں، جس وقت کے لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا پہلا خطبہ تھا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا، سب سے پہلے تو ہم نے آپ حضرات کو بتایا کہ بندہ اللہ سے راستہ طلب کر رہا ہے، راہ مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ بندے انہیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی میرے سے درخواست کرنی ہے، میرے سے دعا کرنی ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچنا ہے جن پر جو ہے میرا غضب ہوا۔ نام علیہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ چار قسم کے لوگ ہیں، ایک تو نبی ہو گیا، دوسرا صدیق اور تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین۔ پھر بندے نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ مغضوب علیہ لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، یعنی یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، جاننے سمجھنے کے باوجود حق سے جو ہے وہ بھاگے رہے، حق سے جو ہے روگرداں رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا الضالین، اور نہ نصرانیوں کے راستے پر چلانا۔ اس وقت علم جو تھا وہ یہودیوں کے پاس تھا، نصرانی جو تھے وہ گمراہ تھے، نصرانی یعنی عیسائی جو تھے، عیسائیوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا اتنا یہودیوں کے پاس علم تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور ان کو میں بہت زیادہ مقام حاصل تھا۔ یوں سمجھ لیجئے جس طرح آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام میں یعنی جتنا مقام حاصل تھا، اتنا ہی وہ جو یہودی تھے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اتنا یعنی کہ ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تھا۔ بہرحال ہوا کیا کہ اور اس کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب یہودی آقا علیہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے، اچھا مسلمان ہو کے واپسی آئے تو ان کی پھپھی اپنی کو بتایا، پھپھی جان میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ پھپھی نے کہا کہ بیٹے ابھی لوگوں میں اپنا اسلام بیان نہ کرنا، لوگ جو ہے تیرے خلاف ہو جائیں گے، یہودی جو ہے وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، یہودی جو ہے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں خدمت اقدس میں۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے ہوئے تھے، گھر والوں کی طرف سے بھی تھی کہ تو نے اپنا اسلام لوگوں میں ظاہر نہیں کرنا، آقا علیہ السلام کی طرف سے بھی یہی حکم تھا، ابھی تم نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا لوگوں میں، سب کو حکم تھا کہ ابھی تم نے جو ہے چھپا کے کام کرنا ہے۔ بہرحال یہودیوں کی جیسے اطلاع ملی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ اوٹ میں ہو گئے، سائڈ میں ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کو فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ ان سے کہنا کہ عبداللہ بن سلام کو تم کیسا سمجھتے ہو۔ یہودی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بات چیت ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی تم جو میرے سے نبوت کی تصدیق مانگتے ہو، نبوت کی نشانیاں مانگتے ہو، مجھے جو کہتے ہو کہ تو سچا نبی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو تم بتاؤ کہ تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟
انہوں نے کہا عبداللہ بن سلام کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو اتنا جید عالم ہے کہ ان جیسا کوئی اور ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ عبداللہ بن سلام کہہ دیں تو پھر کہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، پھر تو ہم واقعی ماننے لگیں گے، جب اس بڑے کو اتنے کو سمجھ آ گئی تو پھر ہم کیوں نہ اس کے پیچھے چلیں۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو ان کے نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، سچے ہیں۔ اس وقت یہودی بدبخت یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے تو بھی گمراہ ہو۔ بس لگ رہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے کہ یا اللہ مغضوب علیہ کے راستے پر نہ چلانا، اسی طرح نصرانیوں کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ نصرانی گمراہ ہوئے اور یہودی جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ بندہ جہاں منعم علیہ کے راستے پر چلنے کی اللہ سے درخواست کر رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ مغضوب اور ضال لوگوں کے راستے سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا ہے۔ معلوم ہوا جہاں بندہ اللہ تعالیٰ سے نیک راستے پر چلنے کی درخواست کرے، وہاں برے راستے سے بچنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا۔ آمین۔ ہم سب کہتے ہیں نا سورہ فاتح پڑھنے کے بعد جب امام کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ آمین، یا اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تو آپ حضرات نے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہا۔ یہ آمین یہاں نہیں لکھا، آمین حدیث پاک کے لفظ ہے، یہاں اس وجہ سے نہیں لکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہے۔ آمین قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے، آمین حدیث پاک کے لفظ ہیں، اور آمین کا معنی ہے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور دعا میں بہتر یہ ہے دعا آہستہ آواز سے کہی جائے، لہذا آمین جو ہے وہ آپ حضرات نے آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ یہ ہماری سورہ فاتحہ جو ہے مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا